السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق قرآن چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو سیریز میں ہم نے جو ہے ہا اور عین کا مخرج پڑھا تھا، کہ ہا اور عین کا مخرج اور اس کی ادائیگی سیکھی تھی۔ آج کی ویڈیو سیریز میں ہم سیکھیں گے ہا اور حمزہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ہماری کون سی کیٹیگری چل رہی ہے؟ حلق والی کیٹیگری چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حلق والی کیٹیگری میں کتنے حروف تھے؟ 6 حروف تھے، خا غین ہا عین ہا حمزہ، ٹھیک ہے۔ 6 حروف تھے، 4 ہم سیکھ چکے ہیں اور 2 یہ ہے، کتنے ہو جائے گے؟ 6، ٹھیک ہے۔ 2 ہم آج سیکھیں گے، ہا اور حمزہ، ٹھیک ہے۔ دیکھو ہا اور حمزہ، ٹھیک ہے۔ حمزہ جو ہے ایسا ہے حمزے کی شکل، اور ہا حمزہ ایسا ہے، ہا حمزہ۔ ہا دیکھو قرآن شریف میں 2 شکل میں رہتا ہے، ایسے بھی رہتا ہے ہا اور ایسے بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی ہا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ، ہا کا اور حمزہ کا مخرج کیا ہے؟ یعنی ہا اور حمزہ کے نکالنے کی جگہ کیا ہے؟ اقصی حلق ہے، یعنی حلق کا کون سا حصہ ہے؟ اقصی حلق۔ اقصی حلق کون سا؟ حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے، کون سا ہے؟ نچلے والا حصہ، حلق کا نچلے والا حصہ، مطلب کہ آسان بھاشا میں کہے تو حلق کا نچلا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ اپنے گلے پر جو ہے نا، جہاں پہ گہرائی ہے، گہرائی پہ فنگر ٹپ کرے، جہاں پہ گہرائی ہے گلے سینے کے پاس، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہماری فنگر جو ہے اندر کو جاتی ہے، ٹھیک ہے، گہرائی سی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں نچلا حلق، ٹھیک ہے۔ نچلا حصہ ہے حلق کا، کون سا ہوتا ہے؟ نچلا حصہ، جس سے ہم ہا اور حمزہ ادا ہوتا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ہا، ادائیگی کیسے ہوگی حمزہ کی؟ ہا ہا ہا، حمزہ حمزہ حمزہ، حمزہ کو ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ بھی ایسے ہی ادا، یہیں سے ادا ہوگا، ہا بھی ایسے ہی ادا ہوگا۔ ان 2 حروف کی جو ہے نا ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ اقصی حلق سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اقصی حلق کون سا ہوتا ہے؟ حلق کا نچلا حصہ، اور انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ لوور پارٹ آف دی تھروٹ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گا ہا اور حمزہ کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہا اور حمزہ کے نکالنے کی جگہ ایک ہی ہے، نچلا حصہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے پوچھ لیں ہا حمزہ کا مخرج کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہا اور حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے، جس کو ہم اقصی حلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نچلا حصہ آپ کو پتہ ہی چل گا، جہاں پہ گہرائی سی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیسے ادا ہوگا؟ ہا، ایسے نہیں پڑھے، ہا تو غلط ہو جائے گا، کیسے پڑھے گے؟ ہا، جیسے میں پچھلی ویڈیو سیریز میں ہم نے ہا، بڑی ہا اور چھوٹی ہا میں فرق جانا تھا کہ کیا تھا، ڈفرینس کیا تھا، اچھی طریقے سے اگر آپ نے وہ ویڈیو سیریز نہیں دیکھی ہے تو میں اسی ویڈیو میں آئی بٹن میں شو کر دوں گی، تو دیکھ لینا، جس سے آپ کو اور اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ حمزہ، حمزہ حمزہ دیکھو حمزہ بھی یہیں سے ادا ہوتا ہے، حمزہ، اس کی اور ڈیٹیل سے تفصیل جانیں گے۔ حرکت، حرکت، حرکات، ٹھیک ہے۔ حرکت، حرکات، یہ کیا ہے؟ جیسے کہ ایک زبر کی بات کریں گے، یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے۔ اگر ایک زبر کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے حرکت، ٹھیک ہے۔ اگر ایک زیر کی بات کریں گے تو حرکت بولے گا۔ اگر زبر زیر پیش کو ایک ساتھ بولیں گے، تینوں کو 2 یا 2 سے زیادہ بولیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم حرکات، کیا کہیں گے؟ حرکات، مطلب یہ اس کا سنگولر ہے، یہ اس کا پلورل ہے۔ با زبر با، ٹھیک ہے، تو اس پر کون سی حرکت آئے گی؟ زبر والی، ٹھیک ہے، حرکت بولیں گے۔ اور جیسے کہ زبر زیر پیش بھی لگ رہی ہے تو اس سے کیا ہوگی؟ حرکات لگ رہی ہے اس لفظ پہ، ایسے بولیں گے، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو حرکت کیا ہوا؟ سنگولر، اور حرکات کیا ہوا؟ پلورل، ٹھیک ہے۔ تو زبر، ایک زبر کی بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ حرکت، ایک زیر کی حرکت، ایک پیش کی بات کریں گے تو حرکت، ایک 2 یا 2 سے زیادہ ہو جائے گی، زبر زیر پیش میں کیا ہو جائے گی؟ حرکات ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکون، سکون کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی دال، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں جزم اور سکون بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سکون بھی ہے اس کا نام، جزم بھی ہے، ٹھیک ہے، جزم، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی اگر الف کے اوپر، یہ الف ہے، اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش، مطلب یہ حرکت لگ جائے، زیر پیش
ज़ेर ज़बर पेश या जज में लग जाए तो ये क्या पढ़ा जाएगा, हमज़ा पढ़ा जाएगा, अलिफ नहीं पढ़ा जाने के हमज़ा पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर बग़ैर हरकत के, वो बग़ैर हरकत मतलब कि ना तो ज़बर लग रहा, ना ज़ेर लग रहा, ना पेश लग रहा, कुछ नहीं लग रहा अलिफ के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा, अलिफ कहलाएगा। और जब उसके ऊपर कुछ हरकत लग जाएगी, हरकत लग जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, हमज़ा कहलाएगा, ठीक है। अगर हमज़ा के ऊपर जज्म आ जाए तो हल्का सा झटका लेके पढ़ेंगे। अगर हमज़ा के ऊपर, चाहे ऐसे हमज़ा अलिफ की तरह हमज़ा बनी हुई हो, चाहे ऐसी शक्ल में हमज़ा बनी हुई हो, ठीक है, इन दोनों शक्ल में से कोई सी भी शक्ल में आ जाए, अगर उनके ऊपर जज्म लग रही है, क्या लग रही है, जज्म लग रही है, तो झटका दे के हम उस लफ्ज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ जो है हमज़ा आ रही है, हमज़ा के ऊपर क्या लग रही है, जज्म लग रही है, ठीक है। ये वाला जो है हमज़ा, ये वाली आ रही है यहाँ, या हमज़ा ज़बर या, तो इसे ऐसे पढ़े या कुलूना, मतलब हल्का सा झटका लेकर पढ़ेंगे, या कुलूना, या कुलूना, ऐसे। यहाँ पे देखो ये वाली हमज़ा आ रही है, शीन हमज़ा ज़बर शाह, इसे ऐसे नहीं पढ़ेगा, शीन अलिफ ज़बर शाह नहीं पढ़ा जाने का भी, और शीन हमज़ा ज़बर शाह पढ़ा जाएगा, शा नू ऐसे झटका लेकर। अब देखो ये वाली हमज़ा आ रही है, इस हमज़ा के ऊपर जज़्म आ रही है ये, ठीक है, यहाँ भी झटका लेकर हल्का सा, य मीनूना, य मीनूना, य मीनू झटका लेकर, य मीनूना। ऐसे ही ये वाली हमज़ा आ रही है, यहाँ भी जज़्म आ रही है, इसके ऊपर श त हल्का सा झटका लेकर, श त शीन हमज़ा श त, ठीक है। तो जब भी हमज़ा के ऊपर जज्म आ जाए, तो वहाँ किसी भी लफ्ज़ में अगर हमज़ा आ रहा है, चाहे ऐसी शक्ल में आ जाओ हमज़ा, चाहे ऐसी शक्ल में आ जाओ, उनके ऊपर जज्म आनी चाहिए, तो फिर जो है वो वहाँ पर झटका लेकर हल्का सा वो लफ्ज़ जब अदा होगा, ठीक है। अब देखिए कुरान शरीफ में हमज़ा ऐसे भी होता है, ऐसे भी। अब आपने समझ लिया हमज़ा के बारे में। अब जैसे ही है हमज़ा के हुरूफ देखे कि हमज़ा जो है ऐसा भी जो बिना जज़्म वाला रहता है हमज़ा, तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे, अहदुन, हमज़ा ज़बर आ, यहाँ पे हम झटका लेके नहीं, पर सिर्फ वो जज़्म वाले के लिए है कि अगर जज़्म आ जाएगी तो झटका लेके पढ़ेंगे, अगर इनके ऊपर जज़्म आ जाएगी तो झटका लेके पढ़ा जाएगा हमज़ा, ठीक है। अगर जज़्म नहीं आ रही तो फिर कैसे पढ़ा, फिर नहीं झटका लेके पढ़ेंगे, फिर तो हम सिंपल पढ़ेंगे, ठीक है। अहदुन, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल समझे, अहदुन, यहाँ भी बा अलिफ ज़बर, भैया बा हमज़ा ज़बर बा नहीं पढ़ा जाने का, यहाँ पे झटका लेकर नहीं पढ़ा जाने का, ये क्या कैसे पढ़ा जाएगा, बा अलिफ ज़बर बा, ऐसे पढ़ेंगे इसको। और यहाँ जैसे बा ये आ गया, यहाँ देखो हमज़ा आ गया, हमज़े के ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ जज़्म आ रहा है, तो यहाँ हमज़ा पढ़ा जाएगा, झटका लेकर पढ़ा जाएगा, बा हमज़ा ज़बर बा हमज़ा ज़बर बा, या झटका लेकर, ये ऐसे बा या बा, ये झटका लेकर पढ़ा जाएगा, ठीक है। अखज़ अमरा, यहाँ भी हमज़ा रहा, अखज़ अमरा, ये वाला हमज़ा जो है ना, देखो ये अदा हो रहा है। जब भी देखो यहाँ पर हरकत लग गई, हमज़े के ऊपर ज़बर लग गया, यहाँ भी हमज़े के ऊपर ज़बर लगा, यहाँ भी हमज़े के ऊपर, तो हमज़ा ज़बर आ पढ़ा जाएगा, हमज़ा ज़बर आ, अलिफ ज़बर आ नहीं पढ़ा जाना, क्योंकि यहाँ पे हरकत लग चुकी है ना, इसलिए हमज़ा बन गया है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला हमज़ा, इसके नीचे दो जेरा, जू और यहाँ पे हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या नहीं पढ़ा जाना, हमज़ा ज़बर आ, या तो सिर्फ सपोर्ट के लिए है, यहाँ पर यहाँ पढ़ने में नहीं आया क्योंकि इसके ऊपर कुछ हरकत ही नहीं लग रही, तो ये यहाँ पढ़ने जाना, सिर्फ हमज़ा ज़बर आ पढ़ा जाए, क़ौरी आ। कुछ लोग इसे क्या पढ़ते हैं, क़ौरी या पढ़ते, या के ऊपर मानते हैं, हमज़ा के ऊपर है क़ौरी आ। अब ये देखें, सऊ इन, सीन वाजबर सऊ, हमज़ा दो जर इन, सऊ इन, सीन वाजबर सऊ इन, हमज़ा है, देखो ये वाली हमज़ा का यूज़ हो रहा है इनमें सारी में, जो इन क़ौरी आ सऊ इन, ठीक है। अगर हमज़ा के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश अलिफ के ऊपर ऐसे लग जाए तो हमज़ा बन जाता है, ठीक है। अगर खाली है तो अलिफ कहलाएगा, ये बात आपको समझ आ गई। अगर खाली है, कुछ हरकत नहीं लग रही है, तो अलिफ कहलाएगा, अगर कुछ हरकत लग जाएगी तो हमज़ा कहलाएगा, ठीक है, चाहे जज़्म ही लग जाओ, ठीक है। अगर जज़्म लग गई तो झटका लेकर पढ़ा जाएगा, अगर जज़्म नहीं लगी हुई है तो फिर जो है झटका लेकर नहीं पढ़ा जाने का, सिंपल ही पढ़ा जाएगा। अब देखो कुरान शरीफ में हा दो शक्ल में, ऐसी भी शक्ल में रहता है और ऐसी भी शक्ल में रहता है, ठीक है। हा जो है दो शक्ल में रहता है, हा अलिफ ज़बर हा, अमहिल जहदा, ये वाली हा का, ठीक है, इस वाली हा का एग्जाम्पल देखो, हुरूफ ये वाले लफ्ज़ देखो,
قرآن شریف میں ہا ایسی بھی شکل میں رہتا ہے اور ایسی بھی شکل میں رہتا ہے. اس والی ہا کا دیکھو ایگزامپل، ہا الف زبر ہا، امہل جاہد ہذا. اس والی ہا کے دیکھو ایگزامپل، فیہ اخیہ. ٹھیک ہے، ابواہ یا رہا، اس میں بھی ابواہ یا رہا، اخیہ فیہ. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ آ گیا آپ کو؟ جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں یا کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، قاعدہ نورانی قاعدہ، تو ہم جو اس میں لفظ آئے گے، چھوٹی ہا آ رہا ہوگا، حمزہ آ رہا ہوگا، تو ہم کس طرح ادا کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ حمزہ آ رہا ہے تو کیسے پڑھا جائے، ابدن احدن. اور اس کی حصہ کیسے پڑھی جائے گی، حمزہ زبر آ، الف نہیں پڑھیں گے، صحیح حمزہ زبر آ، الف نہیں پڑھا جائے. یہاں بھی حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ. ٹھیک ہے، ابدن احدن اخذ. پوری لائن میں دیکھو یہاں پہ شروع میں حمزہ کا یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، امرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ جو ہے نا، دیکھو کچھ حرکت نہیں آ رہی ہے، یہ ڈنڈا سا جو ہے الف کا ہے، نون الف زبر نہ پڑھا جائے گا، انا. اسے ہم نون نہیں پڑھنے ہیں، نون حمزہ زبر نہ، کیونکہ یہاں حرکت تو نہیں ہے اس پہ کچھ الف پہ، تو اس لیے یہاں پہ الف پڑھا جائے گا، حمزہ نہیں پڑھا جانے گا. اب دیکھو ہا کا یوز، لہبن لہبن وہبا ہمزۃ ہاران ہدن. ٹھیک ہے، کیا آ جائے اگر حمزہ کے اوپر جزم آ جائے کسی لفظ میں، تو وہ لفظ جو ہے جھٹکا دے کر ہلکا سا پڑھا جائے گا. جیسے کہ اب دیکھو یہاں آ رہا ہے اسی لفظ میں کاسن میں حمزہ آ رہا ہے، حمزہ کے اوپر جزم آ رہی ہے، کاف حمزہ زبر کا. اسے ایسے نہیں پڑھیں گے کاف الف زبر کا، اسے ایسے پڑھیں گے کاف حمزہ زبر کا. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھا جائے گا، ہلکا سا جھٹکا دے، کسن کسن. ٹھیک ہے، ایسے ہی اقرا میں را حمزہ زبر را آ رہا، دیکھو یہاں پہ بھی اقرا میں حمزہ آ رہا نا، اس کے اوپر جزم آ رہی، تو یہ بھی جھٹکا لے کر پڑھے، اقرا اقرا. ایسے اقرا اقرا، جھٹکا سے لے کے بعد میں را. ٹھیک ہے، ایسے ہی تعتون میں، اس میں بھی یہاں حمزہ آ رہی ہے، حمزہ کے اوپر جزم آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں بھی جھٹکے لے کر تعتون